السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ہماری زندگی میں بہت سی روایات اور رسمیں ایسی ہوتی ہیں جن کا مقصد ہمیں خود بھی معلوم نہیں ہوتا۔ آج کی کہانی ایک گاؤں کے معزز مہمان کی ہے جس کے سامنے ضیافت کے ساتھ ایک لمبا سا ڈنڈا بھی رکھا گیا۔ مہمان حیران و پریشان کہ آخر اس ڈنڈے کا کیا مقصد ہے۔ اس دلچسپ کہانی میں چھپا سبق آپ کو ہنسائے گا بھی اور سوچنے پر مجبور بھی کرے گا کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں کتنی بے مقصد روایات کو اپنائے ہوئے ہیں۔ اگر آپ ایسی کہانیاں پسند کرتے ہیں جو نہ صرف دلچسپ ہوں بلکہ آپ کو سوچنے پر بھی مجبور کریں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی دور دراز دیہات میں ایک معزز مہمان آیا۔ بڑی آہو بھگت ہوئی۔ گاؤں کا گاؤں اس کے سامنے بچھا جا رہا تھا۔ کھانے کا وقت آیا۔ قسم قسم کی نعمتیں اس کے سامنے دسترخوان پر لا کر رکھ دی گئیں۔ ساتھ ہی ایک بڑی سی سینی میں ایک لمبا سا اور موٹا سا ڈنڈا بھی لا کر رکھ دیا گیا۔ مہمان نعمتیں دیکھ کر تو بہت خوش ہوا مگر ڈنڈا دیکھ کر ڈر گیا۔ سہمے اور ڈرے ہوئے لہجے میں پوچھا، آپ لوگ یہ ڈنڈا کس لیے لائے ہیں؟ میزبانوں نے کہا، بس یہ ہماری روایت ہے، بزرگوں کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ مہمان آتا ہے تو اس کے آگے کھانے کے ساتھ ساتھ ڈنڈا بھی رکھ دیتے ہیں۔ مہمان کو تسلی نہ ہوئی۔ اسے خوف ہوا کہ کہیں یہ تمام ضیافت کے بعد ڈنڈے سے ضیافت نہ کی جاتی ہو۔ اس نے پھر تفتیش اور پوچھ گچھ کی۔ پھر بھی اس کا کچھ تو مقصد ہوگا، کچھ تو استعمال ہوگا۔ آخر صرف مہمان کے آگے ہی ڈنڈا کیوں رکھا جاتا ہے؟ میزبانوں میں سے ایک نے کہا، اے معزز مہمان، ہمیں نہ مقصد معلوم ہے نہ استعمال، بس یہ بزرگوں سے چلی آنے والی ایک رسم ہے، آپ بے خطر کھانا کھائیے۔ مہمان نے دل میں سوچا، بے خطر کیسے کھاؤں؟ خطرہ تو سامنے ہی رکھا ہوا ہے۔ پھر اس نے اعلان کر دیا، جب تک آپ لوگ یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ کے یہاں بزرگوں کے زمانے سے مہمان کے دسترخوان پر ڈنڈا کیوں رکھا جاتا ہے، کیڑے کو پتھر میں رزق پہنچانے والے کی قسم میں آپ کا ایک لقمہ بھی نہیں کھاؤں گا۔ اب تو پورے گاؤں میں کھلبلی مچ گئی کہ مہمان نے کھانے سے ہی انکار کر دیا ہے۔ گاؤں کے ایک بزرگ بلائے گئے۔ انہوں نے سارا ماجرا سنا اور دسترخوان پر رکھا ہوا ڈنڈا دیکھا تو برس پڑے۔ ارے کمبختو، تم نے اتنا بڑا ڈنڈا لا کر رکھ دیا، اسے کم کرو۔ ہمارے بزرگ مہمان کے سامنے اتنا بڑا ڈنڈا نہیں رکھتے تھے۔ ڈنڈا فوراً آری سے کاٹ کر 2-3 فٹ کم کر دیا گیا مگر مہمان پھر بھی مطمئن نہیں ہوا۔ اسے اپنے سوال کا جواب درکار تھا۔ اب ایک نسبتاً زیادہ بزرگ بلائے گئے۔ انہوں نے بھی سارا ماجرا سنا۔ انہوں نے بھی ڈنڈا ناپ کر دیکھا اور انہوں نے بھی اعتراض کیا، ڈنڈا اب بھی بڑا ہے، ہمارے بزرگ تو مہمانوں کے آگے ایک چھوٹی سی پتلی سی ڈنڈی رکھا کرتے تھے۔ اس بزرگ کے کہنے پر باقی مادہ ڈنڈا کاٹ کر اور چھیل کر ایک چھوٹی سی ڈنڈی بنا دیا گیا۔ گو کہ اب ڈنڈے کا سائز اور جسامت خطرے سے باہر ہو گئی تھی مگر مہمان کا تجسس برقرار رہا۔ اب تک آنے والے بزرگوں نے صرف سائز اور خطرات ہی کم کیے تھے، اس کا استعمال اور اس کا مقصد کوئی نہ بتا سکا تھا۔ مہمان اب بھی کھانا کھانے پر تیار نہ ہوا۔ اب ڈھونڈ ڈھانٹ کر گاؤں کا ایک ایسا بزرگ ڈولی کر کے لایا گیا جس کے سر کے بال ہی نہیں بھویں تک سفید ہو چکی تھیں۔ محتاط اندازے کے مطابق بھی بزرگ کی عمر 99 سال سے کم نہ ہوگی۔ سجھائی بھی کم دیتا تھا۔ جب انہیں ڈنڈے کی شکل و صورت اور اس کا سائز تفصیل سے بتایا گیا تو وہ بھڑک کر اپنی لاٹھی ڈھونڈنے لگے۔ چیخ کر بولے، ارے عقل کے اندھو، ہمارے بزرگ مہمان کے سامنے ایک چھوٹی سی پیالی میں ایک ننھا منا سا تنکا رکھا کرتے تھے تاکہ اگر مہمان کے دانتوں کی سوراخوں میں گوشت کا کوئی ریزہ پھنس جائے تو خلال کر کے اسے باہر نکال لے۔ واقعے کا حاصل یہ ہے کہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں کوئی نئی بات، کوئی بدعت شروع تو خلال کے تنکے ہی سے ہوتی ہے مگر پھر اس کے پیروکار اسے بڑھا کر لمبا سا اور موٹا سا ڈنڈا بنا دیتے ہیں اور اس پر بھی مطمئن نہیں ہوتے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔